آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال میرے سونے محبوب دی ذات تے درود پہنچاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے 19 مئی 2023 اس عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان شان مکہ اور مدینہ
بڑی ہی خوشی دی بات ہے، سعادت دی بات ہے، خاص کر کے انہاں لوگاں واسطے او لوگ مبارک دے حقدار بھی نے جنہاں دے ویزے لگ چکے نے، ٹکٹاں ہو چکیاں نے، حج دی پہلی فلائٹ 21 مئی نو جا رہی ہے۔ وہ لوگ بڑے مقدرہ والے، بڑیاں قسمتاں والے نے جیڑے رب دے گھر دیاں زیارتاں کرنگے، رو رو کر کے اکھاں چ آنسو بہا کر کے اپنے رب نو منانگے، اپنے رب نو راضی کر لینگے۔ انہاں دی قسمت اور مقدران دے کیا کہنے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے دے نال چند باتا تو ڈی چولیاں دی زینت کر کے اجازت چاہاں گا۔ روح زمین تے دو ہی پاک شہر نے، مکہ پاک ہے یا مدینہ پاک ہے۔ روح زمین تے دو ہی ایسے شہر نے جیڑے عظمت والے بھی نے تے شان والے بھی نے۔ اللہ نے انہاں دو شہرانوں بڑی عظمت، بڑی شان، بڑی مقام، بڑی بلندی، رفت عطا کیتی ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا بیت اللہ نو مخاطب نے، کعبۃ اللہ نو مخاطب نے، آپ دی اکھاں اندر آنسو آ گئے، آپ رو پینے تے بیت اللہ نو مخاطب ہو کر کے فرماندے نے، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اگر تیری قوم اتھو مینوں نہ کٹ دی، تیرے تو علاوہ میں امن والی جگہ پاؤندہ نہ۔ پتہ چلیا مکہ امن والا شہر ہے، بولو مکہ امن والا شہر ہے، مدینہ بھی امن والا شہر ہے، اور دونوں ایسی عظمت والے شہر نے، مقام والے شہر نے۔ اور بیت اللہ نو کتنی مرتبہ تعمیر کیتا گیا ہے؟ تقریباً 27 مرتبہ بیت اللہ نو تعمیر کیتا گیا ہے۔ چند نام میں تو ڈی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا۔ آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنے دل دی بنجر زمین لو، رب دے قرآن نال تار فرما لو۔ آوازاں دیئے مولا فرماندے نے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوبہ، اے میرے پیاریاں، اے میرے سہنیاں، اے میرے لاڈلیا، اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دیاں لوگاں نو دس دے ہو، ان اول بیت وضع للناس للذی۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا تے سورت دا نام سورت آل عمران ہے۔ گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے، شک و شبہات دور ہو جانگے۔ اللہ فرماندے نے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماندے
فرماندے نے اے میرے سونیا محبوبہ اپنی زبان نبوت چو اعلان فرما دے ہو اور دنیا جہان دیاں لوگاں نو دس دے ہو جو روح زمین تے سب نالو پہلا اللہ دا گھر بنایا گیا جن دی اندر آ کر کے لوگ اللہ دی عبادت کرن اپنے رب نو راضی کر لین او بیت اللہ تے کعبۃ اللہ ہے با بیت اللہ میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیاں بیت اللہ عظمت بیت اللہ کتنی عظمت والا ہے کتنی شان والا ہے آواز بالکل سادہ کر دیو توجہ فرما ذرا اے بیت اللہ کتنی عظمت والا ہے اے بیت اللہ کتنی شان والا ہے میں قربان جاواں اس بیت اللہ نو پہلی دفعہ اللہ دے نورانی فرشتیاں نے تعمیر کیتا ہے جس بیت اللہ اندر جان لو تیرا بھی دل کردہ تے میرا بھی دل کردہ ہے کوئی امیر ہے تے اندہ بھی دل کردہ ہے کوئی غریب ہے تے اندہ بھی دل کردہ ہے کسے دے کردی اندر کھانا پکدا ہے جا نہیں پکدا اندہ بھی دل کردہ ہے اللہ بیت اللہ تے کعبۃ اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے میں قربان جاواں ایک ایسا بیت اللہ ہے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ فرماندے نے جڑا لوگاں دی عبادت واسطے سب نالو پہلا اللہ دا گھر بنایا گیا اور بیت اللہ تے کعبۃ اللہ ہے وہ بیت اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں اس بیت اللہ نو پہلی دفعہ اللہ دے نورانی فرشتیاں نے تعمیر کیتا ہے پروانیوں ادھر دیکھے آجے اس بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نو اللہ دے نورانی فرشتیاں نے پہلی مرتبہ تعمیر کیتا ہے دوسری مرتبہ اس بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نو جد اس پوری دنیا دے روحانی باپ جناب آدم علیہ السلام نے تعمیر کیتا ہے تیسری مرتبہ اس بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نو جناب آدم علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے تعمیر کیتا ہے چوتھی مرتبہ اس بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نو جد الانبیاء نبیاں دے باپ دادا جناب ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیتا ہے اور مندر کتنا پیارا ہوئے گا اللہ فرماندے نے اے میرے نبی ابراہیم خلیل اللہ میں رب دا کر بیت اللہ تعمیر کر دے جناب ابراہیم خلیل اللہ خود مستری بن گئے نے بیٹے نو مزدور بنا دیتا ہے بیٹا پتھر لے آ رہے آئے باپ پتھر لگا رہے آئے اس طرح بیت اللہ نو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا جاندہ ہے اشارہ کرنا جانا وہاں چوتھی مرتبہ اس بیت اللہ کعبۃ اللہ نو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیتا ہے بیت اللہ بنا لیا ہے کعبۃ اللہ بنا لے آئے اللہ دا کر بنا لے آئے ہاتھ اٹھا لینے انداز کتنا پیار ہے قرآن نے نقشہ کھچے آئے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا دعا یاد کر کے لے جاؤ دعا یاد کر کے لے جاؤ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا او ساڈیا ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ واہ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیاں۔ جو لذت رب دے قرآن اندر اور مٹھاس رب دے قرآن اندر ہے، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے کہنا آ تک لے میرے ول تے قرآن دیاں زیارتہ کر لے۔ اللہ قرآن کا دے پھلاں دا گلدستہ بنا دیتا ہی۔ اور مرکز حنزلہ اندر آن والیو قرآن سن کے تڑپ جاؤ تے کھل کھلا جاؤ۔ اللہ دے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ نو تعمیر کر لے آئے۔ کی کر لے آئے؟ اور بولو تو صحیح، کی کر لے آئے؟ بیت اللہ نو تعمیر کر لے آئے، بایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے تے نال ہاتھ اٹھا لینے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا ربنا وجعلنا۔ او الہ آباد والیو جی کر دے ایخو الفاظ پڑھدا رواں تے جان نکل جائے۔ ان الفاظ دی اندر مٹھاس کتنی ہے۔ ربنا وجعلنا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دعا اندر کہہ کی رہنے اپنے اللہ نال گلہ کی کر رہنے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ارداں کر دینے اے ارشان دے یا ربا میں تیرا کر بیت اللہ تعمیر کر دیتا ہے، کعبۃ اللہ نو بنا دیتا ہے۔ ادھر دیکھے آجے گل جلدی سمجھ اندر آئے گی، مثال دینا چاہنا وہاں جدو اے مسجد حنزلہ مرکز حنزلہ واسطے جگہ خریدی گی ہوئے گی، پھر جناب مستریوں نو بلایا گیا ہوئے گا، اے بلڈنگ تیار کر دیتی گئی ہوئے گی۔ انہوں نے دن رات لگ کر کے اس طرح اس مسجد نو تعمیر کر دیتا ہوئے گا، مرکز نو تعمیر کر دیتا ہوئے گا۔ جڑے مرکز دے بانی نے، مرکز دے انتظامیہ والے نے، انہوں نے ہاتھ اٹھا لے ہونگے۔ ہر انسان دا اپنا اپنا انداز ہے۔ اس طرح جناب خلیل اللہ نے بھی ہاتھ اٹھا لینے، اپنے اللہ نو کہہ رہنے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ۔ اللہ تیرے کر بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نو تعمیر کر دیتا ہے، اللہ بایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ تے اگلی گل ربنا تقبل منا، اور جناب خلیل اللہ نے دسیا ہے اور اپنی زندگی اندر کوئی بھی نیکی کر لو تے اپنے اللہ نو کہنے ربنا تقبل منا، اللہ میری اس نیکی نو قبول کر لے۔ جناب خلیل اللہ بھی کہہ رہے ربنا تقبل منا، اللہ میری اس نیکی نو قبول فرما لے، اللہ میری اس نیکی نو قبول فرما لے، اللہ مینوں بھی اپنا متی کر لے، میری اولاد نو بھی اپنا متی بنا لے، میرے بیٹے اسماعیل نو بھی اپنا متی بنا لے۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ
اللہ سانو حج دا طریقہ بھی سکھلا دے اللہ سانو حج دا طریقہ بھی سکھلا دے تے اگلی دعا اللہ تیرے گھر نو بنا لیا ہے اینو آباد کرن واسطے ایندا نظام چلان واسطے مرکز حنظلہ بنیا تیار ہویا کوئی انسان مسجد بناندا ہے انتظامیہ والے بیٹھ جاندے نے مشورہ کرتے نے رب دا گھر بن گیا ہے ہن امام تے مدرس رکھنا ہے امام تے مدرس دا انتخاب کیتا جاندا ہے امام تے مدرس نو رکھیا جاندا ہے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ بھی کہہ رہے نے اللہ تیرا گھر بنا دیتا ہے اینو آباد کرن واسطے اللہ ایندا نظام چلان واسطے ایک استاد دی ایک مدرس دی ضرورت ہے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اے میرے نبی ابراہیم خلیل اللہ تسی اج دعاواں کر رہے ہو میں رب نے نبی آدم دی مٹی نہیں گوئی سی تے تیریاں دعاواں نو قبول کر لیا سی میں رب نے نبی آدم دی مٹی نہیں گوئی سی تے تیریاں دعاواں نو قبول کر لیا سی تائیں مولانا تڑپے تے ترجمانی کی تھی فرماندے نے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں ہی سن پھر کہو سبحان اللہ بابا جی سامنے موتی پرو دیتے فرماندے نے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں ہی سن تے جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا خط میری سال تاندہ اور رب لکھ دیتا سی خط میری سال تاندہ مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی اور سمسام زمین نو پاگ لگے اور الہ آباد والے ہو زمین نو پاگ لگے جیڑی اگے مدتاں دی موئی ہوئی سی چوتھی مرتبہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے کنے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے پہلی بات توجہ کرو ذرا نام یاد کر کے لے جاؤ پہلی دفعہ بیت اللہ نو اللہ دے نورانی فرشتیاں نے تعمیر کیتا ہے دوسری مرتبہ جناب آدم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جناب آدم دے دو بیٹیاں نے تعمیر کیتا ہے چوتھی مرتبہ جد الانبیاء نبیاں دے باپ دادا جناب ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیتا ہے پنجمی مرتبہ اس بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نو امالی قبیلے نے تعمیر کیتا ہے چھویں مرتبہ اس بیت اللہ نو بنو جرم قبیلے نے تعمیر کیتا ہے ستمی مرتبہ اس بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بھائی قصی بن کلاب نے تعمیر کیتا ہے ستمی مرتبہ اٹھمی مرتبہ بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نو نا قریش تے قبیلے نے تعمیر کیتا ہے اٹھمی دفعہ جدو بیت اللہ نو تعمیر کیتا گیا قریش والے بیت اللہ نو تعمیر کر رہے نے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل نے اٹھمی دفعہ آپ نے بھی تعمیر کیتا ہے بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نو واہ بیت اللہ میں تیری عظمت تو صدقے تے قربان جاواں نویں دفعہ اس بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیتا ہے دسویں دفعہ اس بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیتا ہے الہ آباد والیو کون حجاج بن یوسف ہے
ادھر دیکھے آجے اے قرآن تے زبران زیران پیشہ لان والا حجاج بن یوسف ہے. کون حجاج بن یوسف ہے؟ صحابہ دیاں گردنہ تن تو جدا کرن والا حجاج بن یوسف ہے. موت دی کشم کشندر ہے, دنیا تو جان والا ہے. ماں کولا کر کے بیٹھ گئی ہے, ماں دیاں کھاندران سوا گئے نے, مارزاں کر دیئے او پتر حجاج بن یوسف تو صحابہ دیاں گردنہ تن تو جدا کرن والا, تو صحابہ نو شہید کرن والا. حجاج بن یوسف داسنا ہن تینوں موت دا پیغام آن والا ہے, اس رب نو جا کر کے کی جواب دیں گا. حجاج بن یوسف پردہ کردہ ہے, نی جمن والی اماں مینو ایک گل دا جواب تن دینا. تیرے سامنے تھے آگ بل دی ہوئے, آگ لاٹا مار دی ہوئے, تیری آنکھان دے سامنے تیرے دل دے ٹکڑے تیرے بیٹے حجاج بن یوسف نو سٹے آ جائے. اور ماما والیو رب دا واسطہ جے ماما دی قدر کریا کرو, اور ماما والیو رب دا واسطہ جے انہا ماما نال محبتاں کریا کرو. میرے رب نے ماما دے دل کنے نرم بنائے نے. حجاج بن یوسف کہندے نہیں جمن والی اماں تیرے سامنے آگ لاٹا مار دی ہوئے, یہ تھے آگ بل دی ہوئے, پھر تیری آنکھان دے سامنے تیرے بیٹے حجاج بن یوسف نو آگ اندر سٹ دیتا جائے کہ ماں تو برداشت کر لیں گی کہ نہیں کر لیں گی. ماں دیاں چیخاں بلند ہو جاندیاں نے, ماں سینے نہ لا لیں دیئے, کدے ماں متھا چم دیئے, کدے ماں رخسار چم دیئے, کدے اپنے پتر نو سینے نہ لا لیں دیئے. ماں کہن دیئے میں اپنے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگن دے وانگی. حجاج بن یوسف کہن دے نہیں جمن والی اماں تو ایک ماں ہے, انہا پیار کرنی ہے, انہا محبتاں کرنی ہے. او آسمان والا رب 70 ماما تو ود کے پیار کردہ ہے. دس تیرے پتر حجاج بن یوسف نو کس طرح گندر سڑن دے گا. 10ویں مرتبہ بیت اللہ نو حجاج بن یوسف نے تعمیر کیتا ہے. 11ویں مرتبہ بیت اللہ تے کعبۃ اللہ نو سلطان مراد نے تعمیر کیتا ہے. واہ بیت اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں. تائیں اللہ فرما رہے نے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اے میرے سونے محبوبہ اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو, جو روح زمین تے سب نالو پہلا اللہ دی عبادت واسطے لوگاں کر کے اللہ دی عبادت کرن, جڑا سب نالو پہلا اللہ دا گھر بنایا گیا او بیت اللہ تے کعبۃ اللہ ہے. با بیت اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں. اس بیت اللہ دی بڑی عظمت ہے, بڑی شان ہے. پروانیوں جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جیڑا حجر اسود پتھر بیت اللہ دی اندر حجر اسود پتھر آقا فرماندے نے اے جنتی پتھر ہے. جدو جنت دی اندروں آیا سی نا سفید رنگ دا سی, لوگاں دے گناہاں دی وجہ تو سیاہ ہو گیا ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا, رب دی عدالت لگی ہوئے گی. حجر اسود آئے گا, اللہ حجر اسود نو ہونٹ بھی عطا کر دیں گے, زبان بھی عطا کر دیں گے, اکھاں بھی عطا کر دیں گے. حجر اسود بول بول کے گواہیاں دے گا اللہ الہ باد اندرو آن والا, کھڑیاں اندرو آن والا, قصور اندرو آن والا, اللہ فلاں علاقے تے فلاں ملک اندرو آن والا, تیرے کر دیاں زیارتاں کرن والا. انہیں میں حجر اسود دا بھی بوسا لے آئے. آقا فرماندے نے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا حجر اسود رب دے سامنے لوگاں دیاں شفارشاں کرے گا. اللہ شفارشاں قبول کر کے جنت دے ٹکٹ الاٹ کر دے گا. دعا کر اللہ سانو بھی انہاں چو کر دے.
اچھی آمین کہہ دیو اللہ سانو بھی انہاں چو کر دے خدا دی قسمیں لوگ کتنے مقدراں والے کتنیاں قسمتاں والے اور جنہ دی سفارش کرنی ہے تے حجر اسود نے کرنی ہائے 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 تسی نہیں دیکھیا لوگ طواف جدو کر دے نے حجر اسود دا بوسا لین لگیاں لوگ اپنی جان ساری لگا دیندے نے کئی گر بھی جاندے نے کئی بزرگ تھلے آ کے فوت بھی ہو جاندے نے ہائے ہائے حجر اسود نو چم لئیے اللہ ساڑھے مقدران چا بھی کر دے اچھی آمین کہہ دے اللہ ساڑھی قسمت سے بھی کر دے اور ایسے بیت اللہ دے اندر آقا فرمان دے نے زمزم دا پانی چر رہے آئے زمزم دا پانی کتنا عظمت والا پانی ہے روح زمین تے اگر عظمت والا پانی پاک پانی ہے تے زمزم والا پانی ہے آقا فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے صحابیوں آقا نے فرمایا زمزم دا پانی بھوکے بندے واسطے خوراک ہے بیمار بندے واسطے شفا ہے جیڑا کہندے بیماریاں نے اجے تک جان نہیں چھوڑی میں پنجاب دا کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑیا کسے ڈاکٹر تے حکیم نو نہیں چھوڑیا لکھاں دے لکھ لگا بیٹھا وہاں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اپنا ایمان مضبوط کر کے کعبے منے منہ کر کے رب نو یاد کر کے زمزم دا پانی تو پی لویں میرا رب تینوں شفاواں عطا کر دے گا زمزم دا پانی بھوکے بندے واسطے خوراک ہے بیمار بندے واسطے شفا ہے تے آقا فرماندے نے اے میرے صحابیوں تیسری تے آخری بات زمزم دا پانی جس نیک مقصد واسطے پیتا جاندہ ہے اللہ او نیک مقصد بھی پوریاں کر دیندہ ہے زمزم دا پانی بھوکے بندے واسطے خوراک بیمار بندے واسطے شفا تے جس نیک مقصد واسطے پیندے ہو وہ مقصد بھی اللہ پوریاں کر دیندہ مسند احمد دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے اپنے کو بات نہیں کر رہا اور زمزم پانی مل جائے اور ناسی رب نو انہا ہی کہہ دیا کر اللہ اے جتھوں پانی آیا انہوں اتھے لے چل اللہ جتھوں پانی آیا انہوں سانوں بھی اتھے لے چل اللہ اپنا کر دکھا دے خدا دی قسم رب کے کوئی مشکل نہیں دے اور لوگاں دے میں ذہن ہے کہ پیسے نہ لوگ جاندے نے لوگاں دا ذہن ہے دولتاں دے نال لوگ جاندے نے رب محمد دی قسم لوگ پیسے نال نہیں جاندے لوگ جاندے نہیں ایمان نال جاندے نے کہو سبحان اللہ تے جنہوں تو آواز وجے نا پھر وہ انسان نہیں روک دا ان دی بریک جا کے کعبۃ اللہ تے بیت اللہ لگ دی ہائے ہائے اور کیسا بیت اللہ کتنی عظمت والے حضرت بابا جی سمسام سب کو رحمت اللہ علیہ خدا دی قسم اپنی زندگی 27 حج کیتے نے کنے ویسے 40 مرتبہ گئے نے عمرے بھی کیتے نے 40 مرتبہ رب دا گھر دیکھیا 27 حج کیتے نے تے 7 مرتبہ پیدل ہی گئے چلے نے کتھے فیصلہ آباد تے کتھے کعبۃ اللہ کتھے فیصلہ آباد تے کتھے بیت اللہ 7 مرتبہ پیدل گئے نے رب دے گھر اندر تے اپنے رب نو پتہ کی کیا کرتے سن جدو جا رہے سن نا آخری وقت علماء بیان کرتے نے ریل گڈی اندر بیٹھے نے سوچی جاندے نے اللہ نو کی کواں رب نو تے دل اندر نا آواز اٹھی جیڑی آواز دلوں اٹھ دی ہے نا پھر وہ اللہ درس بھی ہلا دے دی ہائے ہائے بڑے پیارے جملے پھر بولے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ نے فرماندے نے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے 1 لاکھ بنا مولا کوئی ایسا کرم جڑے اجے نہیں گئے انہاں واسطے کوئی ایسا کرم کما مولا وچ حرم نمازاں پڑھا مولا تے جڑے گئے نے انہاں واسطے پھر کوئی ایسا
کرم کما مولا سانو حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا اور جڑے مسجد نبوی مینارے نے اور جڑے مسجد نبوی مینارے نے تیری رحمت بازو کھلارے نے اور تھاواں ملیاں نبی پیارے نے اور تھاواں ملیاں نبی پیارے نے اور تھاواں سانو دکھا مولا ایڈیو پیپسی کوکو کولا کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے ایڈیو پیپسی کوکو کولا کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے اے سندل بزوری کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے اللہ ساڈے وگدے ہنجو تھا تھم دے اللہ ساڈے وگدے ہنجو تھا تھم دے سانو زم زم رج پلا مولا اور سانو زم زم رج دو نہیں بول دیو اللہ جڑے بول رہے ہیں انہاں نو جلدی لے جا جڑے ہولی بول دے نے 2 سال بعد لے جائیں پر لے ضرور جائیں میں قربان جاواں اور ساڈے وگدے ہنجو تھا تھم دے سانو زم زم رج پلا مولا تے فرماندے نے او ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے او ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی آندے نے اوتھے چاروں چوفیرے دے کوئی فکر نہیں اوتھے دپ ہنیرے دے ساڈی جلد فلیٹ اڑا مولا ساڈی جلد فلیٹ اڑا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا کیسا عظمت والا بیت اللہ کعبۃ اللہ اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ فرماندے نے اے میرے محبوبہ جڑا لوگاں دی عبادت واسطے روح زمین تے سب نالو پہلا میں اللہ دا گھر بنایا گیا او بیت اللہ تے کعبۃ اللہ با بیت اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیاں بیت اللہ دی شان کتنی ہے بیت اللہ دی عظمت کتنی ہے اس خطبہ جمعہ دی اندر صرف بیت اللہ دی شان اگلے جمعے اندر مدینے دی عظمت بیان کرانگا وقت بڑا مختصر ہے ادھر دیکھے آجے اس بیت اللہ تے کعبۃ اللہ دیاں حفاظتاں اللہ نے خود اٹھا لیاں نے تسی پوچھو گے کس طرح ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان آیا ابرا کافر ہاتھی لے کر کے آیا کہن لگا آج میں رب دا کر نہیں رہن دینا آج میں رب دا کر گرا دیوانگا آج بھی کئی لوگ آندے نے اسی بیت اللہ تے قبضہ کر لانگے بیت اللہ نو گرا دے آنگے میں رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کئی ناوا اور جیڑا بیت اللہ منے میلی اکھ کر کے بھی دیکھے گا ان دی اکھ نکال دے آنگے جیڑا برا ارادہ لے
کر کے اپنی انگل بیت اللہ میں اٹھائے گا، ان دی انگل کٹ کر کے رکھ دیاں گے۔ بیت اللہ کتنی عظمت والا ہے تے کتنی شان والا ہے۔ ابرا آیا، ابرا کافر لے کے کہن لگا میں بیت اللہ گرا دیاں گا، کعبۃ اللہ گرا دیاں گا۔ اس طرح ابرا نال اپنے ہاتھی لے کر کے آیا ہے۔ سردار عبدالمطلب نو کسے نے کہا سردار جی اج ابرا کافر ہاتھی لے کے آ رہے آجے، اج ابرا کافر اس طرح بیت اللہ نو گران واسطے آ رہے آجے۔ تے سردار عبدالمطلب فرماندے نے گھر والا جانے جا جندہ کارے اور رب جانے، گھر والا جانے جندہ کارے او جانے۔ ہائے ہائے اللہ نے کیا چھائے ڈالے، اللہ نے ابابیلوں نے حکم کر دیتا، آرڈر کر دیتا، ابابیلو آ جاؤ، آج میں رب نو توڑیاں ضرورتاں پہ گئیاں نے۔ ابابیل آ گئے، اللہ جی اسی آ گئے ہیں، آج چڑیاں ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے آئے، اللہ جی اسی آ گئے ہیں۔ فرمایا اپنیاں چنجاں چ نکے نکے کینکر لے لو، اللہ کینکر نال کی ہوئے گا، کی بنے گا؟ فرمایا تو کام میں رب دی قدرت دیکھے آجے، قدرت اپنے اللہ دی شان نو پہچانے آجے۔ اللہ فرماندے نے تو کام میں اپنے منہ چ نکے نکے کینکر لے لینا، تو کام میں رب دے حکم نو من لینا۔ مفسرین نے لکھے آئے ابابیل آ گئے، اللہ جی اسی اپنے منہ چ کینکر لے لینے، اگلا ساڑھے واسطے حکم کیے، آرڈر کیے، فرمایا جلدی کرو۔ اس طرح ابرا جڑے ہاتھی لے کر کے آ رہے آئے نا، ان دے ہاتھیوں دے اوپر آ جاؤ۔ ابابیل آ گئے، انہیں ابابیل آئے، انہیں ابابیل آئے، سیرت نگارہ نے لکھے آئے سورج دیاں کرنا زمین تے نہیں آن دیاں، انہیں ابابیل آئے، انہیں ابابیل آئے۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیتا ہے، اللہ فرماندے نے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف انہیں ابابیل آئے، انہیں ابابیل آئے۔ سورج دی روشنی زمین تے آندی کوئی نہیں دی، روشنی دور دی گالے، سورج دیاں کرنا بھی زمین تے نہیں آندیاں۔ ابابیل کہندے نے اللہ ہن ساڑھے واسطے اگلا کی آرڈر ہے، فرمایا اے میری ابابیلو توڑا کم میں اپنے مماں چوں کینکر گرانا، میں رب دا کام میں انہاں دے بمب بنا دینا۔ توڑا کام میں اپنے مماں چوں کینکر گرانا، میں رب دا کام میں انہاں دے بمب بنا دینا۔ ہائے ابابیلہ نے کینکر گرائے، چھوٹے چھوٹے کینکر۔ ابابیل کناؤ کینکر اٹھا لے گا، بالکل چھوٹا جی۔ رب نے بمب بنا دیتے، رب نے ایسا سلیل کیتا۔ پھر اللہ نے قرآن چا اپنے محبوب نو فرمایا سونیا ایک ابرا بھی آیا سی، آندہ سی بیت اللہ ٹا دیاں گا، گرا دیاں گا، حملہ کرنا آیا سی، اپنیاں فوجہ لے کے آیا سی، بڑا غرور کرتا سی، تکبر کرتا سی، بڑا ناسی اپنیاں فوجہ تے۔ اللہ فرماندے نے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آواز نہیں آئی، پھر کہو سبحان اللہ، ذرا مسجد گونج جائے، پھر کہو سبحان اللہ۔ علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم۔ آواز آئے تسی بھی جملہ بولنے، وارسل علیہم طیرا ابابیل۔
ابابیل، بولو ابابیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ فرماندے نے انہیں ابابیل آئے، انہیں ابابیل آئے، ابابیل اپنے منہ چو کینکر گراؤں دے نے، میں رب انہاں دے بمب بنا دینا وا، ہاتھیوں دے جسم دے تیچھڑے اڑ جاؤں دے نے، ابرا نٹھ جاؤں دے، ابرا دوڑ جاؤں دے، او میں رب بیت اللہ دیاں حفاظت خود کر رہے آواں۔ آج بھی کئی کہیں دے نے اسی بیت اللہ کعبۃ اللہ تے حملہ کر دے آنگے، اسی بیت اللہ تے فلان کم کر دے آنگے، میں رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کئی ناواں، او لوگو رب تو ڈر جاؤ، بیت اللہ اس روح زمین تے پاک شہر جنیاں حفاظتاں رب نے خود اٹھائیاں نے، او بیت اللہ اللہ فرمان دے نے ان اولا بیت وزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تے جاندہ جاندہ دعا کر جاواں آمین کے آجے، مولانا تڑپے تے ترجمانی کی تھی، بڑے پیارے اشعار اگے بھی تسی سن دیو، آج بھی سن لو تے چولیاں دی زینت بنا لو، آمین کی آجے، آمین کی آجے۔ پتہ نہیں کیڑا بزرگ، کیڑا نوجوان، کیڑا بچہ جن دے منہ آمین نکلے اللہ قبول کر لوے، اللہ ایسے سالیہ جنے بلا لوے، رب دے خزانیاں چا کمی کوئی نہیں دے۔ تے حضرت یزدانی شہید فرمایا کر دے سن، کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائے نی، کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائے نی، منگو دعاواں اللہ سب نو لجائے نی، منگو دعاواں اللہ سب نو لجائے نی، عرب دے نظارے رب اتھے وکھرے بنائے نی، عرب دے نظارے رب اتھے وکھرے بنائے نی، حاجی کر دے طواف نالے ویخ دے گلاف نی، حاجی کر دے طواف نالے ویخ دے گلاف نی، حاجی دختاب سونا اتھو مل جائے نی، آمین کی آجے، منگو دعاواں اللہ سب نو لجائے نی، ان اول بیت وزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔